السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھی دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس۔ افسوس کب ہوگا؟ افسوس اس کو نہیں ہوگا کہ جس کو علم نہیں ہے، جس کو علم ہوگا اس کو افسوس ہوگا کہ یہ مسلمان کفر اور شرک میں زندگی گزار رہا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، بابا ہی اس کو یاد آتا، اللہ یاد نہیں آتا۔ ارے میرے محترم، اس قرآن کو مسلمان جھٹلا رہا ہے، غیر قوم کی طاقت نہیں جھٹلا سکے۔ جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی قسم اس کے آنکھ سے آنسو نہیں سوکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ فاطر، آپ اٹھائیے قرآن جگہ جگہ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ مسلمانوں، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو کہ ہمارے مشکل کو آسان کر دیں، لا یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام چھوڑ کے مسلمان آج کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا کلام چھوڑ کے مسلمان کر کیا رہا ہے میرے محترم؟ اس کو درگاہ نظر آتا ہے، مسجد نظر آتا ہے۔ مسجدیں بھی انہوں نے ایسے بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ اس میں دوسرے عقیدے کے لوگ جو ہے نا نماز نہیں پڑھا سکتے، خطبے نہیں دے سکتے۔ میں تو خود جو ہے نا، میں خود ان مولویوں سے، مولوی نہیں ہے بھائی، جاہل ہے، جاہل، داڑھی ٹوپی رکھ کے جو ہے نا مسلم حکومت کو گمراہ کر رہے ہیں، کچھ بیان کریں، نہیں ہم کافی ہیں۔ اس میں دوسرے عقیدے کے لوگوں کا جو نا انٹری نہیں ہے، یہ مولوی کہتا ہے۔ اس کو کسی نے مولوی بنایا ہے؟ کسی نے مولوی بنایا ہے؟ سوال کیجئے نا، اس سے سوال کیجئے کہ بچے پیدا ہوا ہے تو ہم کیا کریں، اور یہ سوال کریں آپ کہ سنت طریقہ کیا ہے، اس کی دلیل دیں۔ یوں ہی نہیں کہہ دے کہ سنت یہ ہے، یوں نہیں کہہ دے کہ سنت یہ ہے۔ جو یوں ہی کہہ دے سنت ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا مجرم ہے وہ، اللہ اس کے رسول کے نظر میں بہت بڑا مجرم ہے۔ میں نہیں کہتا بھائی، میں تو کچھ نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کہتے ہیں، حدیث ہے، میں نے کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے کوئی ایسی بات کہی ہے، اگر وہ بات میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکریا صاحب نے کیا لکھا فضائل اعمال میں، لکھا، مقدمہ پڑھ کے دیکھیے، لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے اس حالت میں لکھا ہے جب مجھے ڈاکٹر نے دماغی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ جس کا دماغی صحیح نہیں وہ دینی کتاب لکھے گا؟ کیا محدثین کے بارے میں ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے جو نا ایک جگہ، جو نا فارس کے طرف گئے، جو نا صحرا میں ایک آدمی جو نا تابعی تھا، اسے حدیث لینے گئے، تو جو نا وہ اپنا تو پیسہ اٹھا کے اور جو اونٹ کو بلا رہا تھا، دیکھے اور چل دیے، جبکہ اس میں کچھ تھا نہیں، کوئی گھاس ہو سو کوئی ہو کھانے کے لیے، لیکن یوں ہی بلا رہا تھا، تو انہوں نے اچل دیے۔ پھر اس آدمی نے کہا تھا کہ آپ آئے تھے حدیث لینے کے لیے؟ امام بخاری نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے ایسا حدیث نہیں چاہیے۔ جو اونٹ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ امت مسلمہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے محدثین نے اس طرح سے حدیث جمع کیا ہے، لیکن اس مقدمہ کو چھوڑ کے یہ فضائل عمل کا دعویٰ دیتے ہیں کہ یہ فضائل ہے۔ ارے اس کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے، یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، چوکے پر جو ہے سجدہ کرتا ہے، کھچڑا ملدے چڑھاتا ہے، مٹھائی چڑھاتا ہے، مزار پہ چڑھاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے محترم یہ اسلام ہے اور یہ دین کے کام ہے۔ یہ جو زکریا صاحب نے لکھا ہے، رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حق وہی ہے کہ جو رشید احمد گنگوہی کے منہ سے نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ حق وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلتا ہے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کہ ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ارے بھائی، کوئی انسان ایسا کہہ سکتا ہے کہ حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے؟ ارے حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ہے نا باطل وہ ہے جو شیطان کی طرف سے۔ انہوں نے اتنا دعویٰ کیا ہے۔ بریلیوں کے امام نبی کو صرف منہ سے کہتے ہیں نبی ہے، لیکن سارے عمل اعلیٰ کیا نام ہے احمد رضا خان کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ بریلی دیوبندی اپنے آپ کو جو ہے نا قرآن سنت کے دائی بنتا ہے، چپل جو کیا نام ہے ٹخنے سے کپڑا رکھ کے، اور جو کیا نام ہے داڑھی رکھ کے، اور جو ہے نا اپنے بزرگوں کی اتباع کرتا ہے۔
مدرسے میں چلیے، ان کا مسجدوں میں جتنے دن کے مسجدوں میں دکھا دیں کہ ان کا بخاری پڑھی ہو. ارے خود ہم نے بخاری شریف اور مسلم شریف رکھی تھی ان کے مدرسے میں، لیکن انہوں نے کھول کے دیکھا بھی نہیں تھا. میں گیا دو سال کے بعد دیکھا تو اس پر دھول چڑھی ہوئی، اس دھول پر، اس کے جلد پہ دھول چڑھی ہوئی ہے. ان کو بخار نہیں، ان کو بخاری نہیں ہے تو بخار آتا ہے. بزرگوں کے بعد ادھر سے ادھر ملا کے، بزرگوں کے بعد خطبہ دیتے ہیں ادھر سے ادھر ملا کے. آج تک مسلمان سمجھتے نہیں ہے کہ اس خطبے کا معنی کیا ہے. ارے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آنکھیں کھولو. اسلام آنکھ کھول کر چلنے کا نام ہے، آنکھ بند کر کے چلنے کا نام نہیں ہے اسلام. میرے محترم، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آنکھ کھول کے چلو، نہیں تو کھڈے میں گر جاؤ گے. آنکھ بند کر کے ان کی باتیں مان رہے ہیں، وہ سمجھے کہ جاہل لوگ ہیں، اپنا روٹی سیک رہے ہیں. لاکھوں کا 40 لاکھ 50 لاکھ کے اجتماع ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ جب نبی کے طریقے پہ عمل نہیں کرو گے تو عمل کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس سے ہٹ کے کوئی بھی عمل کرے گا وہ کیا ہو گیا؟ ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے عمل جائے اور برباد ہو جائیں گے. کتنا میرے محترم، ہر سوال کا جواب ہے، ہر سوال کا. ان کے ہر سوال کا جواب ہے. اس میں 30 پارہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا رہتی آدم سے لے کر جب سے کائنات اللہ نے بنایا ہے، جب تک کائنات باقی رہے گا، خاتمے تک سب کچھ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. لیکن ہم کو فخر نہیں ہے. کیا اسلام ہے؟ شادی کرتے ہیں تو کنبے قبیلے چاہیے، کنبے قبیلے چاہیے. آج کل تو ایسی بیماری چلی ہے کہ لڑکا جو ہے نا 5واں فیل اور لڑکی جو نا انٹر پاس. کیوں؟ دیکھی جاتی ہے کہ کما رہا، سعودیہ کما رہا 1000-1200، گھر بنا لیا، شادی ہو گئی. یہی شادی کے معیار ہے. پوچھیے ان مولویوں سے، پوچھیے. بخاری شریف کا حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس معاشرے میں 4 چیزوں سے شادی ہوتی ہے: اس کے خاندان سے، اس کے مال سے، اس کے جمال سے، حسن سے، اور اس کے دین سے. لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین والی لڑکی کو پسند کرو. بولا دین ہے، دیندار، دین والی لڑکی پسند کرو، لڑکا لڑکی دیندار ہو. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اگر یہ دیندار ہیں اور جو نہ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ان کو فقیر کو غنی بنا دے گا. لیکن ہم پہلے غنی دیکھتے ہیں، ہم ان دیندار تھوڑی دیکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دیندار سے شادی کرتے ہیں؟ گھوم کے دیکھیے بھارت میں. ہم بھارت کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، چاہے پاکستان کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے، کتنے مسلمان ہیں کہ جو دیندار لڑکی ڈھونڈتے ہیں، جب لڑکا ہی دیندار نہیں ہے. اکثر آپ جا کے دیکھیں 10واں فیل، 5واں فیل، 6واں فیل، اس کی بیوی جو ہے نا انٹر پاس ہے، MA پاس ہے، BA پاس. یہ اسلام ہے؟ BA پاس والے جانے گے کہ شوہر کا حقوق کیا ہے؟ 5واں فیل جانے گا کہ بیوی کا حق کیا ہے؟ جانے گا؟ نہیں جانے گا. میرے محترم، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اسلام پورے سے پورے داخل ہو جو اسلام. اپنے پر ظلم مت کیجیے بھائی. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، ہم بھی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ہماری بات کو لوگوں تک پہنچاؤ. بولنے کا اللہ نے طاقت دیا ہے، تھوڑا سا سمجھ دیا ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ کل قیامت دن اللہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بندے تو نے لوگوں تک اپنی بات نہیں پہنچائی. بنی اسرائیل کا واقعہ ایک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں بستی کو تہس نہس کر دو. تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھا کہ اس میں ایک نیک آدمی بھی ہے، دیندار ہے. تو پھر چلے آئے. تو آ کے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تیرا نیک بندہ ہے، وہ کیسے ہم جو اس کو کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی سے شروع کر، اسی سے شروع کر. کیوں؟ کہ میرے بندے گناہ کر رہے تھے لیکن اس نے روکا نہیں. اس لیے کوئی غلط کام ہم دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے، اس کو روک دیتے ہیں کہ اسلام نہیں. اس میں آپ جو ہمارا مقصد پہنچا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ میرے بندے تجھے علم تھا تو تو پہنچایا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیا ہے
فذکر انما انت مذکر، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر دروگہ نہیں ہیں، ہم اس لیے کام کر رہے ہیں ہم کو کسی کا خوشنودی نہیں چاہیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، نہیں، مجھے اللہ کے نظر میں اچھا بننا ہے اللہ کے نظر میں۔ اور کاہی اللہ اکبر، کیا اللہ نے بصارت دیا دین کا کام کرنے والوں کو، جو قرآن سنت پر چلتا ہے اس کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، ان کے لیے بصارت نہیں ہے؟ جو فضائل اعمال اور بہشتی جیور اور جنتی جیور اور جو ملفوظات کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے بصارت نہیں ہے، وہ تو گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ بزرگوں کی بات ہے، اللہ رسول کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کیا بیان کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اچھے کاموں کو حکم دو، برے کاموں سے لوگوں کو روکو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ نے یہ بصارت ہے ان کے لیے جو دین قرآن و سنت کا کام کرتا ہے، فضائل اعمال اور بہشتی جیور کا نہیں، جنتی جیور کا نہیں یا ملفوظات کا نہیں۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ نے بیان کیا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے یہ بیان کیا ہے تو تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھے کاموں کو حکم دے، برائی سے لوگوں کو روکے، یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دولت معیار نہیں ہے میرے محترم، ایک انسان بلڈنگیں بناتا ہے، زندگی بھر اپنے بال بچوں کو کرتا ہے، اس کے بعد سیدھا چلا جاتا ہے۔ زیادہ اولاد کرتی ہے تو کیا زیادہ کرتی ہے تو کہا چار آنسو بہا دیتی، باپ چلے گئے، بیوی کہتی ہے شوہر چلے گئے، بیٹی کہتی ہے باپ چلے گئے، بہو بھی کہتی کہ باپ چلے گئے، دو آنسو بہا دیتے، اسی سے ان کا معاملہ ہو گیا۔ اگر انسان کا خود کا عمل اچھا نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں، یہ اس اللہ کی گواہی ہے، ہماری گواہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس طوالہ میں کیا بیان کیا ہے؟ 30واں پارہ کا چوتھا سورہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ ابیہ وصاحبتہ، اس دن بھائی بھائی سے فرار ہو جائے گا، اس دن ماں باپ فرار ہو جائیں گے، اس دن بیوی بچے فرار ہو جائیں گے، جن کے لیے ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 10 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹہ کام کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، وہی ہمارے جو ہے نا کل ہم سے فرار ہو جائے گا۔ اور جن گروہوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں، آپ چل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ لیبل انہوں نے ایسا لگایا ہے کہ اس میں کوئی گمراہ ہو جائے گا، اہل سنت والجماعت، سنت سے ذرا واسطہ نہیں ہے، بدعت کے پیروکار ہیں، شرک کے پیروکار ہیں، لیکن نام لگایا ہے اہل سنت والجماعت۔ تبلیغی جماعت، تبلیغ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ خالی اس قرآن کا ہی ترجمہ پڑھ کے تبلیغ کرے نا، بندہ جو سدھر جائے گا، بولے کہ بھائیوں اور دوست کچھ نہ کہیں، بھائیوں اور دوستوں اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو اردو عربی پڑھا دیں، اس قرآن کو اردو کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پڑھائیں، بس اتنا ہی دعوت کافی ہے، اتنا ہی دعوتیں دیتے رہیں، اس کا فضائل یہ، اس کا فضائل یہ۔ ارے اس کو رب کی پہچانے تم فضائل بتا رہے ہو، اس کو ربی کے پہچانے کا رب کون ہے، کہاں ہے؟ ہمارے یہاں کیا لوگ کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے، حاضر جہاں ہم ہیں وہاں حاضر ہے، ناظر میں دیکھنا، نظر میں دیکھنا، حاضر ناظر ہے۔ اللہ عرش میں مستوی ہے، سورہ طٰہٰ آیت تمہارا اللہ تعالیٰ نے 5 بیان کیا ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش میں مستوی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہر جگہ نا حاضر و ناظر ہے، یہی دیوبندی بریلوی بیان کرتے ہیں۔ کتنا گھوٹالہ بتائیں میرے بھائی، پڑھ کے دیکھے تب نہ پتہ چلے گا، انہوں نے وہ گھوٹالہ کیا، انہوں نے اسلام پر اور قرآن و سنت پر کالک پوت دیا ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت قوت دے کہ لوگوں تک باتیں پہنچائیں، اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سیکھنے، اس پر چلنے کے توفیق دے، تاکہ ان کے یہ جو لوگوں گمراہ کریں ہیں، ان گمراہی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ اور آپ جو ہے نا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نصیحت حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کہیں رہتے ہیں دنیا میں، کہیں رہتے ہیں سعودی عرب میں بھی رہتے ہیں، تو یہاں پر دارالسلام سے قرآن ملتا ہے، 20-25 سال کا پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہی ہمارا آپ سے گزارش ہے۔
رہی ہے. جزاک اللہ خیر.